شعیب صاحب، جیسے ایک چھوٹا سا ادارہ، ایون کریانے کی دکان، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا بزنس، پھر اس کے بعد اس سے بڑا کاروبار، ایک ماہر معیشت یا ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. جی تو یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ناکامی ہے یا جو ہمارے آج ہم نے منزل کھوئی ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جی جن مقاصد کے تحت ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی کہ ہم ایک بہترین اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کریں گے، تو ہمارے ہاں تو سوائے مایوسی کے، اندھیرے کے، اور ایسے ہمارے مطلب بیڈ ایگزامپلز ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے چیدہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہوئے؟ سر، میرے حساب سے جو سب سے پہلا آپ کا عوامل میں سے ایک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری لانگ رن پلاننگ نہیں تھی. سر، ایڈ ہاک بیس پہ چلا. ایڈوک بیس کے اوپر ہم نے شارٹ ٹرم سیاسی فائدوں کے لیے سوری ٹو سے شارٹ ٹرم سیاسی فائدوں کے لیے ہم نے بہت سارے کام کیے. ہمارے پاس بجلی نہیں تھی، ہم نے آئی پی پیز لگا دیے. ہم نے ڈیمز نہیں بنائے. ہم نے وہ الیکشن ون کرنے کے لیے کہ یار اگلے سال تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، میں نے آئی پی پیز لگا دیے. میرے پاس ٹریفک بہت تھی، میں نے اس کے جو ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے شہروں کو ڈیوائڈ کرنا تھا، میں نے 3 کروڑ کی آبادی کے اوپر کراچی کو پھیلا دیا. میں نے 2 کروڑ کی آبادی نیا شہر آباد نہیں کیا. میں نے اس کے اندر ایک میٹرو چلا دی، لیکن میں نے لانگ رن پلاننگ نہیں کی. تو جو ہمارے سیاسی فیصلے ہوئے تھے جن کو ہم نے شارٹ ٹرم الیکشن تک محدود رکھا تھا کہ اس الیکشن کے اندر یہ بلڈنگ، ہم نے دانش اسکول بنایا، لیکن پاکستان کے پنجاب کے جو بچے تھے وہ آج بھی اس ٹائٹ والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 100 بچے دانش اسکول میں پڑھ رہے ہیں، باقی جو 10 ملین پلس بچے ہیں، مطلب ہم نے 70% غریب بچوں کے طلباء کے لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا. جی تو ہم نے جو 7 8 یا 10 وہ کتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ وہ بلڈنگ نظر آتی تھی. ہم نے اگلے الیکشن کے اندر وہ سیاسی نعرہ بیچا. تو یہ تھی اس کی وجہ سے. دوسرا یہ تھی جو آپ کی اتنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. سر جیسا بھی تھا، آپ کی بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو حکومتیں پاکستان میں آتی رہی یا جو سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آتی رہی یا تقریباً 35 سال سے زائد یہاں پہ جو ڈکٹیٹرز نے حکومت کی ہے، انہوں نے سب نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلائی ہے، اور انہوں نے اپنے اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے آنے والے نے پچھلے کی پالیسیوں کو بند کر دیا. پھر وہ پالیسیوں کے تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مضبوط نہیں ہو سکتے. بالکل سر، میں آپ کا بالکل آپ کا انالیسس ایکوریٹ ہے بالکل. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ سر آپ اپنی کریانے کی دکان رکھے، آپ اپنے کریانے کی دکان کے اندر ایک رول رکھے کہ میں نے 10,000 سے زیادہ کسی کو ادھار نہیں دینا. آپ کا کل شام کو بھائی بیٹھے ہو وہ 20,000 کا ادھار دے دے، اس کے بعد ایک بھائی بیٹھے ہو 25,000 کا ادھار دے دے، تو آپ کی شاپ نہیں چل سکتی. تو ہم پورا ملک کیسے چلا رہے تھے؟ ہمارے ملک کے اندر یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا. جو پالیسیز تھی، جو بزنس پالیسیز تھی، وہ کنٹینیوس رہنی چاہیے تھی. آپ کا جو لا کا عمل تھا وہ کنٹینیوس رہنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یا رجیم کی تبدیلی کے ساتھ یا کوئی جو بھی ہمارا ایک سیاسی فینانس منسٹر کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہاں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. جی اب سر مجھے بتائیں، میں بات اور وہ بریف کیس اٹھا کے باہر چلا جاتا ہے پھر. جی اور پھر وہ فینانس منسٹر آتا بھی باہر سے ہے اور پھر وہ 2-3 سال یہاں پہ پوری اکانومی کو تباہ و برباد کر کے پھر وہ بریف کیس اٹھاتا ہے، پھر وہ باہر نکل جاتا ہے. بس سر یہ کچھ ہماری تلخ حقیقتیں ہم جو ہمیں بات کرنی پڑے گی، عوام کو بتانا پڑے گا، ہمیں آگاہی دینی پڑے گی، ہمیں حق کی پہچان کرانی پڑے گی، اور ہمیں ان تمام وجوہات سے پاکستان کے نوجوان کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے منزل کھوئی ہے، تو اس منزل کھونے کے جو مرکزی کردار ہیں وہ کون ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ کی بات بہت اہم ہے کہ جب تک ہم جو معیشت ہے اس کو سیاسی اثرات سے ہم علیحدہ نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ سر اپنے چینل کی لاج رکھتے ہیں، پبلک پوائنٹ ہے آپ کے چینل کا نام ہے، اور پبلک کی بات کر رہی ہے، تو بالکل آپ کی صحیح ہے کہ ہم جب ایگزامپل دیتے ہیں دوسری کنٹریز کے، فلانے کنٹری کی معیشت اتنی مضبوط ہے،
تو بیسیکلی ان کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی. معیشت آپ کی باقی چیزوں کے ساتھ چلتی ہے. یس اگر آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو آپ کی معیشت نہیں چلے گی, آپ کا باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کی پالیسیز کا کنٹینیوٹی نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی آپ کے بزنسز گرو نہیں کر پائے گے. آپ کے ملک کے اندر جسٹس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی میں اور آپ آپس میں ڈیل کرتے ہوئے ڈرے گی کہ اگر کل کو آپ میرے ساتھ فراڈ کرتی ہے تو کیا 10 سال تک میرا کیس کا فیصلہ ہو سکے گا. یس ویری امپورٹنٹ. تو میں بتائے کیوں آپ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کروں گا. تو یہ سارے عوامل جب ملتے ہیں, ہم نے اپنی یوتھ کو اسکلفل کر دیا, ان کو پرائیویٹ اسکول دے دی لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں دی, تو کیا جب میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گا مجھے اسکل لیبر ملے گی؟ آج میں اپنی کمپنی کی ایک مشینری بھی انسٹال کرتا ہوں تو اس کے لیے اریکشن کے لیے مجھے باہر سے بندہ بلانا پڑتا ہے. کیوں سر؟ میرے پاس ریسورس نہیں ہے. بالکل صحیح. تو سر جس وقت ہمارے یہ سارے عوامل تھے یہ ڈاؤن فال کی طرف گئے تو الٹیمیٹ اس کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پر آیا, اور پھر اکانومی کے ساتھ اس طرح امپیکٹ وہ سائیکل میں چلنا شروع ہو گئی کہ دن بہ دن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. آپ نے بات شروع کی تھی یوتھ سے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ سرمایہ وہ ہمارے نوجوان ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ سے زائد نوجوان ہیں, جس میں ہماری میل اور فیمیل مطلب ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان ہیں. تو نوجوان تو مایوس ہے. جو جتنے بھی سروے آ رہے ہیں, ابھی کچھ ماہ پہلے ایک سروے ہوا کہ 64% پاکستانی نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے, یہاں ہمارا مستقبل ہی نہیں ہے, یہاں ہمارا مستقبل تاریک ہے. اس وقت میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے شہر کے باہر کی جو یونیورسٹیز ہوتی تھی اس میں بھی ان کا ایڈمیشن نہیں کرواتے تھے کہ بھئی ہم لاہور بھیجیں گے, اسلام آباد بھیجیں گے تو ہاسٹل میں رہیں گی. لیکن میں آپ کو اس وقت مکمل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو ہماری پڑھی لکھی جو ہماری خواتین ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, انہوں نے اپنے پیرنٹس سے پاکستان سے باہر بھی تعلیم کے حصول کے لیے جو جانے کی اجازت ہے اس کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے. جی دیکھیں نا, تو یہ کتنی بڑی سنگینی ہے. جو معاشرتی اقدار ہے اور وہ سارا کچھ پلاننگ جو تھی آپ کی ساری, جو ایک آپ کی ایسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی کے ڈفرینس تھے, آپ کی جو بدحالی ہے معاشرت کی وجہ سے وہ آپ کی افیکٹ ہونے لگ گئی ہے. تو انفارچونیٹلی ریالٹی تو یہی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوگی, سب پاکستان کی یونیورسٹیز ہے, ہم ہر سال ایک پلاننگ کے تحت گریجویٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا اتنی جابس ہے سر؟ میرے پاس ہر سال سے ایگریکلچر سیکٹر کے اتنے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, MBA کر کے گریجویٹ ہوتے ہیں, باقی سارے سیکٹر, کیا ان کی جاب اپرچونیٹیز ہے؟ سر جس وقت ایک بچہ 16 سال کی ایجوکیشن لیتا ہے اس کے بعد آج کل لوگ MPhil اور PhD تک کر رہے ہیں, اس کے بعد جو بزنس ہی نہیں ہے جہاں جاب کرنی ہے 20 year above وہ مسلسل کوالیفیکیشن کے حصول میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, پھر اندھیرا. اب اس کے بعد پاکستان کے جب آپ کے بزنسز ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈاؤن فال ہو رہا ہے. اس وقت آپ کی ان امپلائمنٹ جو یوتھ ہے اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کی جو ایکچوئل فگر ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی. اس وقت آپ کے پاس 17 ملین سے زیادہ یوتھ ان امپلائمنٹ ہے. آپ کی تقریباً 2.25 کروڑ یوتھ آپ کی ان امپلائمنٹ ہے. سر آپ خود اندازہ کریں کہ 2.25 کروڑ یوتھ آپ کی پاکستان میں ہے, اس کے پاس جابس نہیں ہے. انہوں نے 20 سال اپنی زندگی کی دے دی ہے, انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ایکسپینس کروائے, ان کے پیرنٹس نے آپ دیکھے سر, دوسرے بہن بھائیوں کے پیٹ کاٹے. جی تو اس کے بعد جب ان کو جاب نہیں ملے گی, یہ تو ہم نے گفتگو کی ہے جو ہمارے مسائل ہیں, وجوہات ہیں. آپ کوئی روشنی, کوئی امید, کوئی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں کوئی پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم جس میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے, روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں, اور پاکستانی نوجوان جو ہے وہ پاکستان میں رہنے کے لیے جو ہے اس کو آمادہ کیا جا سکے. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مکس اوپینین ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بزنس ہے تو بزنس کو سر 3-4 عوامل ہے. آپ خود بھی مانیٹر کرتے ہیں اپنے ارد گرد سوسائٹی کو کہ سر آپ کے بزنس کے لیے سب سے جو میجر چیز ہوتی ہے وہ آپ کا انرجی سورس ہے, اس کے بعد کیپٹل, اس کے بعد آپ کو اسکل لیبر چاہیے.
اچھا سر، جس وقت آپ کا انرجی سورس ہے اور آپ کی خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی مل رہی ویری ہے، ایکسپینسو. کیونکہ جس وقت ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان کی بجلی سب سے سستی ہے، تو ہم یہ تو کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی سستی ہے، لیکن یہ کمپیریزن نہیں کرتے ان ممالک کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے. یس یس. اگر پاکستان میں میرا ایک شخص 32,000 ارن کر رہا ہے اور وہ بجلی آپ کو 50 روپے کا یونٹ دے رہا ہے، تو کسی اور جگہ پر ہو سکتا ہے بجلی کا 150 یونٹ ہوگا، لیکن وہاں وہ شخص 1 لاکھ روپے بھی ارن کر رہا ہوگا. تو آپ اس میں اب اس کے لیے ہماری جو وجہ تھی وہ وجہ یہی تھی کہ ہم آئی پی وی سے بجلی لے رہے ہیں، جن کو پیمنٹس ہم ڈالرز میں کرتے ہیں. جیسے ہی ڈالر فلکچویٹ ہوتا ہے تو ہماری وہ ادائیگیاں بڑھ جاتی ہیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے سر ہماری فنانس. فنانس کے اندر آپ بینک سے جب کیپٹل بورو کر رہے ہیں، پیسہ بورو کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت 22% ریٹ شرح سود ہے. شرح سود، جو کہ بہت زیادہ ہے، شاید پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ شرح سود ہے. اس کے اوپر صاحب بینک کا منافع رکھیں، انشورنس رکھیں، تو آپ کو ایک افیکٹو ریٹ 25% تک آلموسٹ پڑتا ہے. سر مین ٹو سے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے تو وہ 4 سال میں دوبارہ 1 لاکھ روپیہ پرنسپل واپسی کرنا پڑے گا، ان ایڈیشن 1 لاکھ آپ کو انٹرسٹ واپسی کرنا پڑے 2 گا. لاکھ دینے پڑیں گے. جی اب بتائیں پاکستان کے اندر کوئی بزنس آپ کو 25% منافع کما کے دے رہا نہیں، اس جو فنانس ہے جس کا شرح سود 25% کے قریب ہے، ہے. جی اس سے تو آپ جو جس قسم کی بھی انڈسٹری آپ نے لگائی ہوئی ہو، تو جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، بجلی مہنگی ہے، شرح سود آپ کا ہے، ڈالر اس کے لیے اگر کوئی آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپینسو ہے، جی. تو وہ تو آپ جو چیز بنا رہے ہیں وہ آپ جہاں پہ آپ نے بیچنی ہے تو وہاں پہ تو وہ آپ ریٹ ہی کوٹ نہیں کر سکتے سر. کوٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ کیا ہے گورنمنٹ نے کچھ اچھے انیشیٹوس لیے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ باہر سے اپنی انوویشن کرتے ہیں کہ کوئی آپ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر وہی را مٹیریل کے اندر آپ ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ریبیٹ ملتا ہے، آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ کے اندر ریبیٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جس وقت آپ اپنی امپورٹ کرتے ہیں مشینری وغیرہ، تو اس کے اوپر آپ کو ایک سبسیڈائز ریٹ کے اوپر مارک اپ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پلس ہمارے جو ایک اچھا کام کیا گورنمنٹ نے کہ جو الیکٹریسٹیز وغیرہ ہے انرجی، یہ ان کو پروونسز کو ایلوکیٹ کر دی اس کی ریکوری. تو یہ انتہائی آسن اقدام ہے پچھلے 2-3 ماہ میں کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے وہ مطلب کے انڈر کرتی. تو ایک ایلیگیشن تھا پاکستان کے اندر کہ کچھ علاقے ہیں جہاں کے اوپر ہماری ریکوری نہیں ہے، اور اس کی سزا اس شخص کو دی جاتی ہے جو بل دیتا ہے. جی کہ آپ اپنا بل بھی دو، چوری اس کا بھی بل دو، اور بل ملتان، بہاولپور اور سائیوال والے بھر رہے ہیں. تو جب یہ والا کام ہوگا سر تو یہ ریکوری ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہوگی وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوگی، تو ہمارے بزنس کے اندر تھوڑی بہت بہتری آئے گی.